وہ ہمارے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا، ہم اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں، وہ ہمارے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا، اس لیے آج ہم اس کے ساتھ ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ اس نے حکومت کی 3.5 سال، کم و بیش اس کی جائیداد میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، وہ وہی کی وہی رہی، یہ جتنے مرضی الزام لگا لے سب جھوٹے ہیں۔ ہم نے وہی زمان پارک کے سامنے گندا نالا دیکھا اور اس کے اوپر چھت بھی نہیں ڈالی، اس نے بدبو آتی ہے اس گندے نالے سے، لیکن اس نے اپنے حکمران بننے کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ اور آج اگر کوئی شخص اتنا کچھ ہو جانے کے بعد اپنی بیوی کو جیل میں، اس کی بیوی کو جیل میں ڈالے جانے کے بعد بھی اپنے موقف سے 1 انچ نہیں پیچھے ہٹا، تو اس کا نام عمران خان ہے۔ اس کی کردار کشی کی گئی، اس کی ماضی کی زندگی کو اٹھا کر ہمارے سامنے رکھا گیا، حالانکہ جو رکھنے والے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، دیکھنے والے بھی مسلمان ہیں۔ اور جبکہ ہمارا دین کہتا ہے کہ جب کوئی بندہ توبہ کر لے تو آپ اس کا ماضی اس کے سامنے نہیں رکھ سکتے، تو وہ مسلمان ہی نہیں رہتا جو اس کا ماضی یاد دلائے جو کہ توبہ کر کے اللہ کے رستے پر آ جائے۔ وہ بھی کیا گیا، اس کے باوجود وہ کھڑا ہے، اس کے سامنے چاروں طرف اندھیرے پھیلا دیے گئے، پھر بھی وہ کھڑا ہے۔ اسے کہا گیا یہ قوم پوری کی پوری 25 کروڑ میں سے ایک شخص بھی ہمارے ساتھ نہ ہو، سب تمہارے ساتھ ہو، پھر بھی ہوگا وہ جو ہم چاہیں گے۔ یہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو بند کمروں کی باتیں ہوتی ہیں، یہ ایسے ہی خواہ کے ہمیں کہتے ہیں باشعور عوام، در حقیقت بند کمروں کے اندر ہماری طاقت کو چیلنج کرتے ہیں روز۔ کیوں کہ ہم روٹی کے غلام ہیں، کیوں ہم ذاتی دشمنیوں کے غلام ہیں، کیوں ہم عورت کے غلام ہیں۔ آپ کہیں گے ہم تو قبائلی ہیں، ہم عورتوں کے غلام ہیں۔ او بھائی غلام نہیں تو کیا ہے؟ ہمیں زندگی پیاری ہے، یہ ہے غلامی۔ آج آپ زندگی سے اس حد تک محبت نہ کریں جس حد تک آج کر رہے ہیں، قسم پیدا کرنے والے کی آپ گھروں سے بعد میں نکلیں گے، یہ اپنی جگہ چھوڑ کے پہلے بھاگ جائیں گے۔ یہ جو ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں، یہ جو ہمیں چیلنج کرتے ہیں، آج ہم موت کا خوف چھوڑ دیں، یہ ہمارا مقابلے میں کھڑے ہونا تو دور کی بات ہے، ہم گھر سے نکلیں گے، یہ پاکستان سے نکل جائیں گے، یہ جو ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ 372 کیا ہے؟ 372 کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ اس کا مطلب ایمان ہے، تعداد نہیں، ایمان۔ ایمان 372 لوگوں جیسا ہو جائے، ان 372 لوگوں کا جیسا قسم پیدا کرنے والے کی پوری دنیا مل کر بھی ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ اور آخری بات میں کہہ کے بات اپنی ختم کروں گا، بہت وقت لے لیا میں نے آپ کا۔ ہم نے علماء کے لیے اپنے بچے شہید کروائے، علماء کے لیے، دین کے لیے نہیں، علماء کے لیے ہم نے اپنے بچے شہید کروائے، ہم نے ان وڈیروں کے لیے اپنے بچے شہید کروائے۔ آؤ آج خالصتاً صرف اللہ کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اپنے بچے قربان کرو، اپنے بچوں کو سپورٹ کرو۔ کیوں یہ شخص وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا؟ کیوں آپ کے بچے ایم پی ایم ایل اے نہیں بن سکتے؟ کیوں ہمارے ہاتھ کم ہیں؟ ہم خوبصورت دکھتے نہیں؟ ہم اچھا بول نہیں سکتے؟ ہم دنیا کو سمجھتے نہیں ہے؟ نہ دیکھیں، اگر آپ اپنے حالات بدلنا چاہتے ہیں تو اپنے جیسے لوگوں کو سپورٹ کریں، اپنے جیسے جن کو روز آپ مل سکتے ہیں ان کو سپورٹ کریں، جن کو یہاں سے پکڑ کے آپ ان سے بات کر سکتے ہیں ان کو سپورٹ کریں، اپنے لیے نکلیں، اسلام کے لیے۔ کیونکہ اسلام کے ساتھ اس لیے جوڑ رہا ہوں اس بات کو کہ اسلام کیا کہتا کیا ہے، لوگوں کے حقوق دینے کی بات کرتا ہے، لینے کی نہیں۔ یہاں آج وہ قابض ہے جو حقوق مانگتے ہیں،
اسلام کہتا ہے دوسروں کے حقوق دو ان کو، میری دھرتی پر انصاف کرو. اور یہ آج انصاف مانگنے والوں کو قتل کرتے ہیں اور انہیں کھلا چیلنج کرتے ہیں. ان کے مقابل میں میں آپ کو یہ نہیں کہتا کیا کھڑے ہو جائے، آپ کو کھڑے ہونا پڑے گا. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ایک نہ ایک دن ہم سب کو ان کے خلاف کھڑے ہونا پڑے گا. کیونکہ آپ دیکھ نہیں رہے یہودی کتنی تیزی کے ساتھ پھیلتے جا رہے ہیں دنیا میں. اور آج ہم اپنے اس ارض وطن میں، پاک وطن میں، پاک دھرتی پہ، جس کو پاک دھرتی کہا جاتا ہے، فلسطین کے حق میں ریلی نہیں نکال سکتے. غلام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کیا ہے ہم؟ اس سے بڑی اور غلامی کیا ہو سکتی ہے؟ کمزور نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو لہذا میں یہ یقین رکھتا ہوں، جس طرح کے صدیق بھائی نے مجھے یقین دلایا کہ یہاں آپ لوگ ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے، اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ ہی ہوں گے اگلی صفوں میں. چاہے گولی چلے گی تو جو لوگ اگلی صفوں میں ہوتے ہیں وہی لوگ جب کھیر پھٹے گی تب بھی اگلی صفوں میں بنے. یہ میں آج مجھے اپنے پہلی بار دیکھا ہوگا ٹائیگر فورس کے پلیٹ فارم سے. میں ٹائیگر فورس کا حصہ نہیں تھا، اب ہوں. صرف میں نے ٹائیگر فورس کو کیوں منتخب کیا؟ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کے لیے. کیونکہ میں نے دیکھا کہ 126 دن کا دھرنا ہو یا آج کی مومنٹ، جہاں ڈنڈے کھانے کی باری آتی ہے، جہاں پر چھترال کھانے کی باری آتی ہے، وہاں میں نے فرنٹ لائن پہ ٹائیگر فورس کے آپ کے جوانوں کو دیکھا. اور جہاں بڑی گاڑیوں میں بیٹھنا ہو وہاں وہ پتہ نہیں کون لوگ ہوتے ہیں یار، وہ تو مجھے کبھی نظر ہی نہیں آئے، وہ تو کبھی مجھے نظر. لیکن میں نے اب قسم کھا لی ہے کہ اگر میں وزیر نہیں بن سکتا تو میں کسی کو ووٹ بھی نہیں دے سکتا. اب ہمیں آگے بڑھنا ہے، خان کو کی آزادی کے ساتھ اپنے بچوں کی آزادی کو جوڑ دینا ہے، تاکہ جب خان آزاد ہوگا ہمارا پاکستان آزاد ہو، ہمارے بچے آزاد ہوں، ہمارے آنے والی نسلوں کا کل آزاد ہو، اور اگلی صفوں میں وہ نہ ہوں. ایک چھوٹا چور ہے، ایک بڑا چور ہے، بڑے چور کو نکال لیں گے چھوٹا چور آ جائے گا. اب نہیں یار، اب سب چوروں کو نکالنا ہے.